عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ فإنہ زاد وخیر الزاد التقوی۔ سب سے پہلے تمام صاحبان ایمان بالخصوص نماز گزاروں کے حضور تقوی الہی کی سفارش کی جاتی ہے۔ معاملات زندگی میں تقوی الہی کا خاص خیال رکھے، شب و روز تقوی الہی کے مطابق گزرے، خدا فراموش نہ کرے، خدا کو مت بھولے، خدا کو ہر پل یاد رکھے۔ کیونکہ جو خدا کو بھولتا ہے وہ انسان اپنا مراد نہیں پاتا۔ جو اپنی مراد پانا چاہتا ہے، جو انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی الہی کا خیال رکھے، تقوی الہی کے مطابق زندگی گزارے۔ جو تقوی الہی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، خدا کو بھول جاتا ہے، پھر ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ درود دیجیے گا محمد عزیزان مکرم، تقوی الہی کے بارے میں جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرامین معصومین کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے فرامین ملتے ہیں کہ جن میں تقوی الہی کی سفارش کی گئی ہے۔ تقوی الہی کو ہر عمل کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی عمل کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو، وہ عمل کبھی بھی دیرپا اور مضبوط نہیں ہوتا۔ اس مسجد کی بنیاد خدا نخواستہ مضبوط نہ ہو، یہ مسجد دیر تک قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ کسی مکان کی بنیاد اساس مضبوط نہ ہو تو پھر وہ مکان معمولی زلزلے کی وجہ سے بھی گر سکتا ہے، معمولی طوفان کی وجہ سے بھی گر سکتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان جو اعمال بجا لاتا ہے، انسان جو روزمرہ زندگی میں نیکیاں کرتا ہے، ان نیکیوں کے بھی اساس کا نام تقوی ہے۔ اچھائیوں کے اساس کا نام، بنیاد کا نام تقوی ہے۔ اگر انسان متقی ہے، اعمال قبول۔ انسان متقی ہے جو شب و روز عبادات بجا لاتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اگر تقوی ہی نہ ہو، پھر بنیاد کمزور ہوگی، وہ اعمال اور وہ اچھائیاں نہیں ہوگی۔ درود بھیجے گا محمد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت کرتے ہیں، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے بندگان خدا، تمہیں تقوی الہی کی سفارش کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، تمہیں تقوی الہی کی سفارش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا زَادٌ، یہ جو تقوی ہے وہ زاد راہ ہے، آخرت کے لیے توشہ ہے، کمائی ہے۔ کمائی، توشہ، آخرت کے لیے جانا ہے، یہاں سے مر کے ایک عالم کی طرف ہم نے کوچ کر جانا ہے، ایسی وادی کی طرف جانا ہے جہاں کی حیات ابدی ہے، جہاں پہ انسان کے لیے موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے، موت کا تعلق اس دنیا سے ہے، وہاں کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهَا زَادٌ، یہ تقوی توشہ ہے، وہاں کے لیے ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے جو لافانی ہے، دیرپا زندگی ہے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے، زبردست ترین زاد راہ ہے۔
جو بھی انسان اس دنیا میں جہاں پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، جہاں پہ ایک بشر دوسرے کا کام نہیں آتا، والدین اولاد کے لیے کام نہیں آئیں گے، اولاد والدین کے لیے کام نہیں آئیں گے، اس موقع پہ صرف اور صرف تقوی کام آئے گا۔ اس لیے مولا نے تقوی کی سفارش کی ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی بہترین زاد راہ ہے، اس لیے تقوی الہی اختیار کرو۔ درود بھیجے گا محمد صرف مولائے متقیان نے ہی وصیت نہیں کی ہے، بلکہ دیگر ائمہ کی طرف دیکھتے ہیں، دیگر اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہر نبی خدا نے، ہر وصی خدا نے، ہر امام نے، ہر معصوم نے تقوی الہی کی سفارش کی ہے۔ ہر معصوم نے، ہر نمائندہ پروردگار نے بندگان خدا کو تقوی الہی کی سفارش کی ہے۔ ان سفارشات میں سے ایک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کیا فرماتے ہیں؟ علیک بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا تَقْوَى لَهُ، فَإِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا تَقْوَى لَهُ، کیونکہ جس انسان میں تقوی نہ ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جس پہ ہم ناز کرتے ہیں کہ فقہ جعفری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں، ان کے فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں، جو کہ در حقیقت فقہ محمد مصطفیٰ ہے، تعلیمات رسول خدا ہے، تعلیمات امیر المؤمنین ہے، جن کی تشہیر اور جن کی تعلیم امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی۔ وہی مولا فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ، اے میرے ماننے والوں، میرے پیروکاروں، تقوی الہی کے مطابق زندگی بسر کرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ تم پر ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا تَقْوَى لَهُ، کیونکہ جس انسان کے عمل میں تقوی نہ ہو اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور امیر المؤمنین کے بعد امام جعفر صادق، اور اس کے بعد دعائے مکارم الاخلاق میں ہے اللہم اجعل تقواک زادی، مولا فرماتے ہیں پروردگارا میرے لیے کیا کرے؟ اللہم اجعل تقواک زادی، تقوی کو میرے لیے ذات قرار دے، توشہ قرار دے، تقوی کو توشہ قرار دے۔ عزیزان مکرم، واقعی کی تعلیمات پہ نا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ بذات خود اپنے آپ کو بھی شامل کر کے یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک فرد مستثنا نہیں ہے، ہم لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تعلیمات عمل کرنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے۔ اگر عمل نہ ہو اس خطبے کا کیا فائدہ؟ عمل نہ ہو، آپ لوگ مصروفیات زندگی میں سے یہاں پہ وقت نکال کے آ جاتے ہیں، اس وقت دینے کا کیا فائدہ؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عمل ضروری ہے، عمل بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ سننے کا فائدہ ہے نہیں سنانے کا فائدہ ہے۔ اس لیے ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تقوی الہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔
مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں التقوى راس كل حکمہ، التقوى راس كل حکمہ، تقوی تمام حکمتوں کا راس ہے، بنیاد ہے، راس ہے، راس ہے۔ التقوی راس كل حکمہ، یعنی تقوی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اس کے تائید میں یہ تعلیمات عرض کر رہا ہوں، یہ فرامین گزار کر رہا ہوں کہ یہ تقوی ضروری ہے، تقوی کے علاوہ عمل قبول نہیں ہے، عبادات قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مولا کا فرمان ہے، امام معصوم فرماتے ہیں اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، یعنی اپنے وقت کو روزمرہ زندگی میں سے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو، 4 حصوں میں۔ ان میں سے ایک کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وساعۃ تخلون فیہا لمحاسبۃ انفسکم، 4 حصوں میں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو 4 حصوں میں، شب و روز کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ان میں سے ایک حصہ وقف کرو اپنے محاسبہ نفس کے لیے، محاسبہ نفس کے لیے۔ اگر محاسبہ نفس نہ ہو پھر تقوی کیسے حاصل ہو؟ اور اس کے بعد کیونکہ وہ ساری چیزیں بیان کرنا وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں کسی اور دن انشاءاللہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں وخیر الزاد التقوی، یعنی اور آخر میں اس روایت کے آخر میں کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہ لنک ہے، دیکھو جو انسان محاسبہ نفس کرتا ہے وہی انسان متقی بن سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ نفس کرے، اس سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ جب خدا خود محاسبہ کرنے پہ آ جائے۔ مرنے کے بعد محاسبہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ خدا بند عالم ہم سے حساب و کتاب لے گا، پوچھے گا روز محشر، اے میرا بندہ میں نے آپ کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا تھا، آپ نے اس زندگی کو کہاں گزاری؟ جوانی جیسی نعمت سے نوازا تھا، جوانی کن امور میں خرچ کر لیا؟ مال و دولت عطا کر لیا تھا، مال و دولت کو کہاں پہ اڑایا؟ اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، محبت اولاد کو اپنے دل میں بٹھا کے مجھے بھول گئے یا پھر مجھے بھی یاد رکھا؟ اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی؟ اولاد کو کن کاموں میں لگایا؟ کن کاموں میں لگایا؟ بہت ضروری ہے۔ اس لیے محاسبہ نفس ضروری ہے۔ محاسبہ نفس جو اپنا حساب و کتاب نہیں رکھتا وہ خسارے میں جائے گا۔ جب نامہ اعمال ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، ہاتھ میں دیے جائیں گے، خوش قسمت ہوگا وہ انسان کہ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پیش کیے جائیں گے، اس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے گا، خوشی سے کھل جائے گا۔ اور بدبخت ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان جس کے اعمال بائیں ہاتھ میں پیش کیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں لیے جائیں گے۔ وہ انسان مایوس ہوگا، وہ انسان پشیمان ہوگا۔ بس عزیزان مکرم، قبل از وقت اس کے کی وہاں پہ ہماری فائل جو ہے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھما دیے جائے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہمارے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائے۔ ہم لوگ قبل از وقت مرنے سے پہلے اس زندگی میں اولاد کی محبت کو بے شک دل میں بٹھائے، لیکن خدا سے زیادہ اولاد کی محبت دل میں نہ ہو۔ مال کی محبت کو بے شک دل میں بٹھائے، مال کے ساتھ محبت کرے، یعنی کمائے حلال طریقے سے، کمائے جائز طریقے سے، اولاد کو آسائشیں مہیا کرے، بہتر ہے، عبادت ہے، لیکن مال کی محبت کو دل میں جگہ دے کے خدا کو فراموش نہ کرے۔ محاسبہ کرے، حساب و کتاب رکھے کہ میں مال کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہوں اور خدا کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ بس عزیزان مکرم،
ان چیزوں کا مرنے سے پہلے، سونے سے پہلے ہر روز محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص ہر روز محاسبہ نفس کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں وہی شخص سرخرو ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد بس عزیزان مکرم، تقویٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تقویٰ صرف اپنے نفس تک محدود رہنے کا نام نہیں ہے، ابتدا اپنے آپ سے اور اس کے بعد معاشرے میں، اس کے بعد پوری دنیا میں۔ اس لیے بتایا جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اطراف میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں یا دنیا بھر میں جو مسلمان بھائی رہتے ہیں وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں باخبر نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ فلسطین میں دیکھیں، غزہ میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، اس کے بعد دنیا بھر میں مسلم ممالک میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، کیسے حالات چل رہے ہیں۔ دشمن اسلام اہل اسلام کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اس کی کوشش ہے شب و روز کہ وہ اہل اسلام کو مٹائے، لیکن یہ وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی۔ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب نہیں ہوگا، دین فتح یاب ہوگا اور دشمنان اسلام، دشمنان دین نیست و نابود ہو گئے، یہ وعدہ الہی ہے۔ لیکن ان حالات میں ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم باخبر رہیں قبل از اس کے کہ یہ آگ ہمارے گھر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کیونکہ آگ یہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ گھر کس کا ہے۔ آگ جب لگ جائے وہ پورے گھروں کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے۔ یہ دشمنان اسلام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ لبنانی ہے، یہ سعودیہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایران سے تعلق رکھتا ہے۔ دشمن اسلام کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کے آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہو، جس کے دل و دماغ میں خداوند عالم نے یہ نور ڈالی ہو کہ وہ نور الہی سے سرشار ہو، نور اسلام سے سرشار ہو، ایسے انسان کو دشمن اسلام اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ میزائل کے ذریعے سے اڑاتا ہے، وہ اسلحے کے ذریعے سے اڑاتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ سوالیہ نشان ہے مسلم ممالک کے لیے بھی کہ جو لوگ اپنے برادری میں دیگر ممالک میں ہونے والے مظالم پہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے کل یہ حالت اگر ہمارے ساتھ ہو، دوسرے برادری تماشائی بن بیٹھے، ہمیں کیسا گزرے گا؟ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا نہ بھی ہو، روز آخرت خداوند عالم ہم سے ضرور پوچھے گا، اے میرے بندے، فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں، شام میں اور دنیا بھر میں اتنے مظالم ڈالے جا رہے تھے، لیکن آپ خاموش تماشائی کیوں بنے رہے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ خاموش تماشائی بنے؟ اپنی بساط کے مطابق ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کیا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے کچھ مراحل ہے، اس کے بعد رحمت تمام۔ سب سے پہلے انسان ظالم کے خلاف مد مقابل میں کھڑا ہو۔ اختصار کرنے جا رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو، تلوار کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، اپنے زور بازو کے ذریعے سے ظالم کے خلاف کھڑا ہو۔ اگر ظالم کے خلاف اپنے زور بازو کے ذریعے سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس موقع پہ کیا کرے؟ اس موقع پہ ظالم سے زبان کے ذریعے سے بغاوت کرے، نفرت کا اظہار کرے،
زور بازو سے نہیں کر سکتا، زبان سے اظہار براعت کرے، نفرت کرے کہ میں ظالم سے نفرت کرتا ہوں اور مظلوم کو دوست رکھتا ہوں۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا ظالم سے نفرت، اس موقع پہ ضروری ہے یہ اسلام کے اندر کہ وہ مومن، وہ مسلم اپنے دل ہی دل میں دشمن سے، ظالم سے نفرت کرے اور مظلوم سے ہمدردی رکھے۔ اگر کوئی شخص ان تین مراحل میں سے نہیں گزرتا اور ظالم کے لیے اپنے دل میں معمولی بھی میل دکھاتا ہے، جھکاؤ دکھاتا ہے، اس موقع پہ اس کا انجام بھی ظالم کے ساتھ آتش جہنم میں ہوگا۔ اب ظلم جدھر بھی ہو، چاہے اپنے علاقے میں ہو، اپنے وطن میں ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اگر کوئی انسان اپنے خلاف ہونے والے ظلم پہ خاموش رہتا ہے وہ بھی ظالم شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی وہ ظالم ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ مت سوچے کہ صرف غزہ میں ہوتا ہے، فلسطین میں ہوتا ہے، پرچنار میں دیکھیں، دیگر کشمیر میں دیکھیں، اس کے بعد گلگت بلتستان میں دیکھیں، یعنی ادھر ہی دیکھیں، اس علاقے میں دیکھیں، جہاں پہ دیکھو گے ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آئے گا، عدل و انصاف نہیں ہے۔ اور جو شخص معمولی بھی عدل و انصاف کے لیے آواز بلند کرے اسے اٹھایا جاتا ہے، اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، اسے مسنگ پرسن میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی اولادیں ترستی ہیں اپنے والدین کو دیکھنے کے لیے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میرا والد زندہ ہے یا مر گئے ہیں۔ عورتوں کو جو بیوہ ہو گئی ہیں، بیوہ نہ بیوہ شمار ہوتی ہے نہ وہ شادی شدہ شمار ہوتی ہے، اور کے شوہروں کو اٹھایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے ادارے ہو چاہے کوئی اور ہو، جب ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف، اسے اٹھایا جاتا ہے، برداشت نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ ریاست کا کام، اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ اگر کوئی شہری اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی شہری اپنے اوپر ہونے والے مظالم پہ آواز بلند کرتا ہے، آواز کو سنے، ظلم کو برطرف کرے، مسائل کا حل تلاش کرے، بے شک یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب اس ملک کے باسی ہیں، اور اس ملک کے اندر بھی باسیوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان علاقوں میں سے ایک گلگت بلتستان بھی ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں وہ اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا کس طرح متنازع ایریا کرا دیتے ہیں، نہ وہ مکمل پاکستان کا حصہ ہے نہیں پاکستان سے باہر ہے، 5واں صوبہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، لیکن وسائل کی بات ہوتی ہے، یعنی لینے کی بات ہوتی ہے، وسائل سے مراد جب وہاں حقوق دینے کی بات ہوتی ہے اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے، اس لیے وہاں پہ ہم فیکٹریز نہیں لگا سکتے، دیگر کام نہیں کر سکتے، ترقی کے منصوبے نہیں کرتے، وہاں پہ رکھ سکتے۔ لیکن لینے کی بات آتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ K2 پاکستان کا ہے، ننگا پربت پاکستان کا ہے، دریا وہاں کی بہتی ہوئی دریائیں ہماری ہیں، پانی ہمارا ہے، ڈیم ہمارا ہے۔ جب ڈیم آپ کا ہے، K2 آپ کا ہے، دیوسائی آپ کا ہے، اور دیگر وہاں کی جو دنیا بھر میں مشہور مقامات ہیں وہ آپ کی ہے، تو گلگت بلتستان کے باسی آپ کے کیوں نہیں؟ حقوق کے اعتبار سے صرف CNIC کارڈ دینا کافی نہیں ہے، وہاں پہ بھی اب دیکھیں، یہ مثال اسباب مثال عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ یہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی وہاں پہ ایک ہے، ہاسپٹل نہ ہونے کے برابر ہے، سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، اور پچھلے دنوں بھی وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں اتنے معدنی ذخائر موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں کہ اگر وہاں سے ہم ذخائر کو نکالے، معدنیات کو نکالے، تو ہمارے ملک کے اندر جو قرضوں کا بوجھ ہے، پہاڑ ہے، اس کو ہم برطرف کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ وہاں کے ذمہ داروں نے اعتراض کیا، جب آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان تمہارا نہیں ہے، تو گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے اندر موجود معدنیات تمہارا کیسے ہوا؟ پر جو خود تم لوگوں نے لون لے کے، قرض لے کے، آسائشوں کے لیے، سہولیات کے لیے پیسوں کو اڑایا ہے، اس قرض کو اتارنے کے لیے گلگت بلتستان تمہارا، لیکن وہاں پہ حقوق دینے کی بات ہو تو گلگت بلتستان متنازع ایریا۔ اب ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، اس علاقے میں بھی واقعی مومنین کو اور دیگر اس علاقے کے باسیوں کو بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بغاوت کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہ سوچے کہ بغاوت ہو رہا ہے، نہیں،
बल्कि मुत्तहिद रहे, आपस में मिल के रहे, और उसके बाद जायज हुकूक मिलने चाहिए इस इलाके के जो बंदे हैं बासी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 10 से लेकर 15,000 तक की आबादी है, उसे यहाँ से खाली की जाए और उसके बाद कहीं और बेच दिया जाए, ना उनको घर मिले, ना उनको प्लाट मिले, ना उनको पैसे मिले, कहाँ जाके रहेंगे। दीगर बलूचिस्तान में देखे, दीगर जगहों पर देखे, लोग और शहरी अवाम दुश्मन क्यों बने हैं? हुकूक न मिलने की वजह से, ज्यादतियों की वजह से, नाइंसाफियों की वजह से। खुदा न खास्ता ये तो हालांकि सारे अफराद यहाँ पे रहने वाले मुहिब हैं, अपने जान माल सब कुछ इस मुल्क अजीज के लिए लुटाने के लिए आमादा तैयार है, लेकिन ऐसा ना हो कि रियासतें या जो हुक्मरान है वो ज्यादती करे और इनके दिल ही दिल में इस मुल्क के लिए नफरत हो। हालांकि ये हम सोच भी नहीं सकते कि मुल्क के लिए जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनी है उसके खिलाफ आवाज बढ़े, उसके खिलाफ कोई बगावत करे, नफरत करे नहीं, लेकिन नफरत दीन की वजह से होती है। तो इसलिए जो पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, उनको चाहिए कमजोरों का ख्याल रखें और इस मुल्क में बराबर मसावात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आखिरी जुमला देखिए, मौला भी यही फरमाते हैं, मौला का फरमान भी यही कि देखिए मौला क्या फरमाते हैं, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत जुल्म के साथ, यानी काफिर रियासत बाकी रह सकती है कुफर के साथ रियासत। अगर किसी रियासत का हुक्मरान काफिर हो, उसका चलना आसान है, लेकिन जुल्म और ज्यादती के साथ कोई भी रियासत बाकी नहीं रहती है। इसलिए जुल्म मौलाए मुत्तकियान के मानने वाले मौला भी अदल के लिए, अदल की कसरत की वजह से शहीद हुए हैं। तो अदल की बहुत अहमियत है। इस मुल्क के तमाम वासियों के साथ अदल इंसाफ से निपटा जाए, उनके हुकूक का ख्याल रखा जाए, उनके जज्बात का ख्याल रखा जाए और इस मुल्क के अजीज के जितने भी वासी हैं उनको मुहिब वतन बनाते हुए, उनके बराबर हुकूक देते हुए इस मुल्क को चलाने की जरूरत है। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम हम सबको हकीकी मानों में दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ गो है, परवरदिगार आलम हम सबको क़याम अदल के लिए कदम उठाने की तौफीक अता फरमाएं। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ गो है, परवरदिगार आलम हुज्जत खुदा इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील अता फरमाए, हम सबको इनके असहाब व अंसार में शुमार फरमाए।